بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دس از جاوید نور تامرہ, چیئرمین سیالکوٹ چیمبر آف ایجوکیشن. موجودہ حکومت نے اقتدار میں آتے ہی ملک میں تعلیمی پالیسی جو ہے اس کو ریوزٹ کرنے کا فیصلہ کیا, اور یہ فیصلہ کیا کہ ہم ملک میں ایک نصاب لے کے آئیں گے. اس ایک نصاب کو انہوں نے 3 سال میں ڈیوائیڈ کیا. پہلا سال جس میں پری ایئر 1 اور 1 سے لے کے 5 تک کا نصاب تھا, جو کہ 2021 اور 22 میں امپلیمنٹ ہو رہا ہے, شروع ہو چکا ہے. اس کا دوسرا فیز کلاس 6, 7, 8 کا امپلیمنٹیشن ہے, جو کہ 2022 اور 23 کے سیشن یعنی اگلے سال سے ہوگا. اور اس کے بعد 23 اور 24 کے جو سال ہے اس میں کلاس 9, 10 اور 11, 12 کے اوپر امپلیمنٹیشن ہوگی SNC کے حوالے سے. پہلا فیز جو کہ اس وقت امپلیمنٹ ہو چکا ہے یا ہو رہا ہے یا انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا اگلے سال, جو کہ 2022 اور 23 کا سال ہے, اس میں کلاس 6, 7, 8 کا نصاب جو ہے وہ نافذ العمل ہونا ہے. اس کی کچھ چیدہ باتیں ہیں جو میں آپ ساتھیوں سے شیئر کرنا چاہوں گا, اور آپ کی رائے بھی درکار ہوگی اور اپنی رائے بھی درکار ہوگی. اس کے جس طرح آپ جانتے ہیں کہ کلاس 1 سے لے کے کلاس 3 تک جنرل نالج اردو میں ہے, میتھ انگلش میں ہے. اسی طرح 4, 5 میں جنرل نالج نہیں ہے, معاشرت علوم اور سائنس ہیں, سائنس انگلش میں ہے اور معاشرت علوم اردو میں ہے. سو 1 سے 3 تک جنرل نالج اردو میں ہے اور معاشرت علوم اردو میں ہے. اور کلاس 4, 5 میں ہمارے پاس 6 مضمون ہیں, اور نیچے 1 سے 3 تک ہمارے پاس 3 مضمون ہیں. اب کلاس 6, 7 میں آ کے 8 مضامین جو ہیں وہ نصاب میں شامل کیے گئے ہیں. ان میں اردو ہے, اسلامیات ہے, میتھمیٹکس ہے, انگلش ہے, کمپیوٹر ہے, جیوگرافی ہے, ہسٹری ہے, اور اس طرح یہ ہمارے جو ہیں یہ مضمون کلاس 6, 7 اور 8 میں یہ مضمون شامل کیے گئے ہیں. انگلش, اردو, میتھ, سائنس, کمپیوٹر, اسلامیات, اس کے ساتھ جیوگرافی اور ہسٹری, یہ 8 مضمون بنتے ہیں. یہ اگلے سال وفاق نیشنل کریکولم کونسل اس کا نصاب دے گی, اور صوبے اس کے مطابق بکس پرنٹ کریں گے اور اپنا کام شروع کریں گے. اب اس میں جو میڈیم آف انسٹرکشن ہے, میرے خیال میں جون میں لاسٹ ایئر جب 6, 7, 8 کا زیرو ڈرافٹ پیش کیا گیا تو اس میں ہمیں جو بتایا گیا کہ میڈیم آف انسٹرکشنز جو ہے سائنس اور میتھ کا تو آبویسلی انگلش ہی ہوگا, لیکن ہسٹری اور جیوگرافی اس کا میڈیم آف انسٹرکشن ابھی تک فائنل نہیں تھا. میں نے کویسچن بھی کیا, طاہر رفیق صاحب تک ڈائریکٹر تھے, تو انہوں نے کہا کہ ابھی یہ ڈیسائیڈ نہیں ہوا کہ میڈیم آف انسٹرکشنز جیوگرافی اور ہسٹری کا کیا ہوگا. اب جب کہ اگلے سال یہ نصاب نافذ ہونا شروع ہو جانا ہے تو میڈیم آف انسٹرکشنز پہ بات ہونی چاہیے. آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو 2 اسٹریمز چلتی ہیں, ایک A لیول, O لیول جو بچے کیمبرج میں جاتے ہیں, اور ایک ہمارے بورڈ کے ایگزامز جو کہ 9, 10 اور فرسٹ ایئر, سیکنڈ ایئر کے ایگزامز ہوتے ہیں. اب جو ہمارا جیوگرافی اور سوشل اسٹڈی ہے, اس میں جو ہماری رائے ہے, جو ہم نے گورنمنٹ کو تب بھی دی تھی اور اب بھی دے رہے ہیں, اور اس ویڈیو کے ذریعے بھی یہ پیغام جا رہا ہے, اور یہ ہم ریکویسٹ بھی کر رہے ہیں جناب شفقت محمود صاحب سے بھی, وزیر تعلیم وفاق کے, اور اپنے مراد راز صاحب سے بھی جو کہ ہمارے وزیر تعلیم ہیں, اور محترمہ میڈم ڈاکٹر مریم چوتائی صاحبہ سے بھی, اور اپنے PCTB سے بھی, کہ ہسٹری اور جیوگرافی ان دونوں کا میڈیم دونوں ہونے چاہیے, انگلش میں بھی ہونا چاہیے اور اردو میں بھی ہونا چاہیے. وہ اسکول کے اسٹریمز جو کیمبرج میں اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں وہ بے شک کلاس 6 سے ہسٹری اور جیوگرافی اردو میں انگلش میں پڑھائیں, اور وہ اسکولز یا وہ اسٹریم لائن جو بچے پاکستان کے بورڈز میں میٹرک میں اور سیکنڈ ایئر میں انٹرمیڈیٹ میں اپیئر ہوتے ہیں
ان کا میڈیم آف انسٹرکشنز ان کے لیے اسپیشلی اردو میں بھی ہونا چاہیے. تو یہ اسکول کی یا بچے کی مرضی ہے کہ وہ جیوگرافی اور ہسٹری اردو میں پڑھنا چاہتا ہے یا انگلش میں پڑھنا چاہتا ہے. میری درخواست ہے تمام ڈسیزن کرنے والوں سے کہ اس کو باؤنڈ نہ کیا جائے, اس کو صرف انگلش میں نہ کیا جائے, اس کو صرف اردو میں نہ کیا جائے, بلکہ دونوں آپشنز دی جائیں کہ آپ ہسٹری اور جیوگرافی صرف یہ دو مضمون انگلش میں پڑھنا چاہیں انگلش میں پڑھیں, اردو میں پڑھنا چاہیں اردو میں پڑھیں. اور میں امید کرتا ہوں کہ نصاب کے اوپر جو بکس بننی ہیں وہ ٹائم پہ مارکیٹ میں آ جائیں گی, تاکہ اس کے اوپر جو ہمارا سیشن اگلا شروع ہوگا اس سے پہلے ہمارا یہ نصاب مارکیٹ میں موجود ہو. اس کے ساتھ ہی میں آپ تمام ساتھیوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, اور خاص طور پہ جو میں نے درخواست کی ہے کلاس 6, 7, 8 کا جو نصاب ہے جیوگرافی اور ہسٹری کا, اس کو کائنڈلی دونوں میڈیمز کے لیے بنایا جائے. یہ اسٹوڈنٹس کی اسکول کی چوائس ہے کہ وہ اردو میں پڑھانا چاہتا ہے یا انگلش میں پڑھانا چاہتا ہے. بہت شکریہ جی, تھینک یو.